رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز سامعین کرام، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مجلس میں آ کر اس مجلس کو رونق بخشی۔ میں اپنے عزیز طلباء سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز طلباء، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، آپ اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہ کریں۔ تعلیم کر لینا اللہ کا بڑا فضل ہے اور یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ لوگ برسوں محنت کرتے رہتے ہیں لیکن یہ حاصل نہیں ہو پاتا، حفظ نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چند سالوں میں یہ بڑی نعمت سے نوازا ہے، آپ اس کی قدر کریں اور اپنے مقام و مرتبہ کو پہچانیں، اس کی حفاظت کریں۔ اور آپ حضرات کو قرآن مجید کا تحفہ بھی دیا جا رہا ہے، مزید آپ اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں، آگے بھی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اب دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ کہہ دے، دنیا کی کوئی بھی شخصیت اس کے علاوہ کسی کام کو کہے یہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہتر بتلایا وہی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی نسبت قرآن مجید سے جڑ گئی ہے، آپ اپنی نسبت کا خیال کریں اور اس کو حفاظت سے رکھیں، آپ اس کو گنوانے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کم کمائیں گے، کم تنخواہ ملے گی، بلکہ دنیا کی اور آخرت کی یہ بڑی نعمت آپ کو ملی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے والدین کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بڑی نعمت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اپنا ایک معمول بنائیں اور اس معمول کے مطابق اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ دعا ہے